10 عجوبہ شاید ہے مال عمران خان پلار دا او زامن زار سره نه ساتي مور ته حواله کړل او ښځه پیرني ده هغه زامن بچي ځان سره نه ساتي هغه د پلار ته حواله کړل نو پلار زامن مور ته حواله کړل او ښځه زامن پلار ته حواله کړل او ستا زما بچو غم کوي په دغسې مخلوقه وشتي تاسې مفتی محمود یادوئ تاسې شاه احمد نوراني یادوئ تاسې بوټو یادوئ ولی خان یادوئ دا نن به څه کوئ دا چا سره اخته یې تاسو اوس ما د پی ټی آی یو مشر هغه ته وې مال دا څه لیوني پسې شوي یې تاسو دی ما ته وایي چې وایي بیا لیوني نه کور وا زیات تنګي که بار وا زیات تنګي تا وایي زمونږ تپوس کړی ده اب یہ صورتحال اس مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے جس کا نہ کوئی آگا ہے تو نہ کوئی پیچھا ہے تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے اکابرین کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے سیاست کی ذمہ داری اور مسئولیت اور اس کی عزت اور عظمت اس کو ہم نے تحفظ دینا ہے ہم نے اکابر کے نظریے کو بھی تحفظ دینا ہے وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے اور ان کے رویے کو بھی تحفظ دینا ہے وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے اس رویوں میں کسی فرقہ پرستی کی گنجائش نہیں ہے ہمارے اکابر نے ہمیں فرقہ پرستی کا درس نہیں دیا ہمیں اسلام کی آفاقیت کا درس دیا اور اس دائرے کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا پوری انسانیت تک اس کو وسیع کیا ہے آج ہمیں ان اکابرین کی امانت کو تحفظ دینا ہے اور یہ بات میں آج کی اس اجتماع میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں کو ذرا اپنے اکابر اور ان کی امانت کا علم ہو جائے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے لیکن پھر بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم گلی کوچے اور محلے میں جائیں اور اپنے اکابر کے نظریے کو ہم فروغ دیں سیاست کے غلط معنی نہ کیا کرو سیاست کا معنی ہے انتظام و انصرام تدبیر تدبر اور یہ جو تدبیر اور تدبر دو الفاظ ہیں جو عربی کے ہیں مصدر ہیں دونوں ان دونوں کا مادہ دال بے رے ہے مطلب یہ کہ جو بھی آپ کام کریں اور اس کے لیے سوچ بچار کریں تو پھر النظر علی دبر الامور ہر کام کے انجام پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ کل اس کا انجام کیا ہوگا یہ فیصلے لمحوں کی خطائیں ان کی سزا صدیوں کو ملتی ہیں سوچ سمجھ کر ہمیں چلنا پڑے گا میں ترکی گیا تھا ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوئے تو انیس سو 23 میں اتاترک کا انقلاب آیا تھا اور اتاترک نے ترکیہ کو سیکولر ترکی بنا دیا تھا اور 100 سال کے لیے اس کو آئینی تحفظ دیا ابھی میں اس قیادت کو ملا تو مجھے کہا کہ پہلے ترکی کا نظریہ اور تھا آج کی ترکی کا نظریہ اور ہے
पहले तुर्की का नजरिया था फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, मजहब से आजादी, और आज की तुर्की का नजरिया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहब की आजादी। मजहब से आजादी का तस्वुर अब हमने खत्म कर दिया है। अब एक नए नजरिए के साथ हम पब्लिक के सामने हैं कि मजहब की आजादी होनी चाहिए यहां पर। लेकिन उन्होंने कहा यह काम द डेमोक्रेसी ऑफ द पेशेंट, ये बर्दाश्त की जमहूरियत है। हमने 100 साल का सफर किया है, फ्रॉम से ऑफ तक आने तक एक तवील सफर हमने किया है, बर्दाश्त और तहम्मुल के साथ किया है। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हमने भी काम करना है। इस्लाहात के लिए काम करना है, अमल दरामद के लिए काम करना है। और हमारा अपना एक शिकवा है, वो हम नोट कराते रहेंगे। हज़रत रब्बानी साहब हमारे बड़े हैं, उनकी मौजूदगी में अर्ज करना चाहता हूं कि बंदूक के जरिए शरीयत की बात करना गलत, जुर्म। पार्लियामेंट के जरिए शरीयत कब मिलेगी? सन 73 से लेकर अब तक इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पर एक कानून साजी तक नहीं हुई। तो एहतजाज तो रिकॉर्ड कराएंगे ना। वो तो गलत, लेकिन पार्लियामेंट के रास्ते से शरीयत का मिलना, अदालतों के जरिए शरीयत का मिलना, इदारों के जरिए शरीयत का मिलना, वो दौर कब आएगा? वो किस वक्त आएगा? ऐसा ना हो कि वक्त गुजरते साथ साथ जमहूरियत अपना मुकदमा हार जाए, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार जाए। उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ इक़दामात लेने पड़ेंगे हमें। और हम रोते हैं कि कोई इस्लामी कानून साजी हो, वो तो होती नहीं, तो ट्रांसजेंडर वाली कानून साजी शुरू हो जाती है। तो ये वो चीजें हैं कि पूरे पार्लियामेंट को इस हवाले से सोचना पड़ेगा। मुनासिब बातें की हैं मियां रज़ा रब्बानी साहब ने, हमारे इस जलसे से उन्होंने मुतालबे किए हैं, काबिल गौर बातें हैं। सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। आप जमीयत उलमाए इस्लाम का मंशूर पढ़ें, कोई कौमपरस्त पार्टी भी सूबों के हुकूक का इतना वाज़ेह मंशूर नहीं रखती जितना जमीयत उलमाए इस्लाम रखती है। आप पढ़ें उसको। मुत्तहिदा बर्र उलमा ने जो नजरिया पेश किया था वो भी यही था कि 13 सूबों में 6 मुसलमानों के हैं और 7 हिंदुओं के हैं, अक्सरियती सूबे। हमें मुकम्मल आज़ादी दी जाए, बस करेंसी मरकज़ के पास हो, उमूर खारजा मरकज़ के पास हो और डिफेंस मरकज़ के पास हो। हम आज भी यही कहते हैं, या पाकिस्तान में विफाक मत बनाओ, विफाक के तहत वहदतें न बनाओ, और जब वहदतें बना ली हैं और हमारे आइन के बुनियादी सुतून है और सूबे मौजूद हैं, तो फिर सूबे को अपने वसाइल का हाकिम तस्लीम करना चाहिए।
تو یہ آئین، اس آئین کے اندر صوبائی خود مختاری، اس تمام چیزیں اگر ابتدا میں پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام تشریف فرما تھے، اور انہوں نے اتنی بڑی دستاویز پاکستان کی آئین و قانون کا بنیاد بنایا، اور اس کے بعد سن 73 کے آئین میں ہمارے ہی اکابر علماء کرام، چاہے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ہوں، چاہے حضرت شاہ نورانی صاحب ہوں رحمہ اللہ، چاہے پروفیسر غفور احمد صاحب ہوں، چاہے ان کے تمام رفقا جو اس وقت اس موقف میں متحد تھے اور متفق تھے، انہوں نے ایک متفقہ رائے کے ساتھ، اور جب چیلنج کیا گیا کہ علماء کرام آپ کے پاس تو مسلمان کی تعریف ہی نہیں ہے، انہوں نے چیلنج قبول کیا اور رات میں مسلمان کی تعریف کا تعین کر کے صبح ایوان میں پیش کر دیا اور اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا توحید رسالت کا مسئلہ، بال اتفاق طے ہوا ہے، کوئی فرقہ وارثی اس میں نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اسلام تو ہمیں چاہیے، لیکن کس فرقے کا اسلام؟ دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا، شیعہ کا، سنی کا؟ یہ کہہ کر عام آدمیوں کو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تو بڑا جھگڑا ہے۔ بابا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ سارے فرقے موجود ہیں، علماء شریعت موجود ہیں، آئینی ماہرین موجود ہیں، ریٹائرڈ ججز موجود ہیں، ان کی موجودگی میں سفارش طے ہوتی ہے اور اس کے مطابق کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، سب معاملات ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں ہمارے جی۔ تو اس حوالے سے ہمیں آئین سازی اور قانون سازی کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، اس کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔ کوئی تنقید چلتی رہے گی، اختلاف رائے چلتا رہے گا، یہ مذاکرے کا میدان ہے، یہ چلتا رہے گا، تحمل اور برداشت کے ساتھ گفتگو ہوگی، ہنستے مسکراتے گفتگو ہوگی، آپس میں بھائیوں کی طرح بیٹھ کر بات چیت ہوگی، کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے، لیکن ہماری دلیل کو تو سنا جائے۔ تو اس حوالے سے یقیناً ہمارے اکابر نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، نظریہ بھی دیا ہے، رویہ بھی دیا ہے، عقیدہ سیاست بھی ہمیں بتایا اور منہج سیاست بھی ہمیں بتایا، سب چیز ہمیں پڑھایا ہے انہوں نے۔ تو ہم بانجھ نہیں ہیں خدا کے فضل و کرم سے، ہم مایوس بھی نہیں ہیں، ہم نے عوام تک یہ بات پہنچائی ہے، ایک عوامی رائے ہم نے پیدا کی ہے، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، آئین کے مطابق کام کیا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہوگا اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے بنیادی مقاصد زندگی کیا ہے اور اس حوالے سے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ دور دور سے تشریف لائے ہیں، میں آپ کی تشریف آوری کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کی شمولیت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس شمولیت کو قبول فرمائے اور اسے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا